السلام علیکم، سچ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں احتشام فرقان چودھری۔ ناظرین، میں اس ٹائم موجود ہوں تفہیم قرآن یونیورسٹی میں، اور یہاں پر ٹرانسجنڈر پروموٹ ایجنڈا کے اگینسٹ ایک سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے ہمارے مذہبی حلقوں میں اور عوام میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ یہ ایک ویسٹ کی کانسپریسی ہے۔ اگر یہ ویسٹ کی کانسپریسی ہے تو یہ پاکستان میں کس حد تک پروموٹ ہو چکی ہے؟ اب سوالیہ نشان اور ایک کویسچن مارک یہ ہے کہ کیا اسلام میں شرعی قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق ایک مرد یا عورت کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اپنا جنس تبدیل کروا سکے؟ یہاں پر موجود صحافیوں سے اور فلاسفر سے اور دیگر جو یہاں پر موجود لوگ ہیں، وکلا ہیں، ان سے جانیں گے وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ تو سر، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے۔ اگر یہ ویسٹرن ایجنڈا ہے تو پاکستان میں کتنے % یہ پروموٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیے، یہاں پہ اگر آپ بات کریں تو ویسے تو بہت تھوڑے لوگ ہی ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو حکومتی لیول پہ ان کی جو کارروائی ہے یا جو ان کی میڈیا سے ریلیٹڈ جو کارروائی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، امریکہ خود اس بات کا اعتراف کر چکا ہے کہ وہ تقریباً $200 ملین فنڈنگ کے دے رہا ہے پاکستان میں جنڈر پروگرام سے ریلیٹڈ۔ تو جنڈر پروگرامز کیا ہیں؟ یہی چیزیں ہیں کہ جو ان کے نظریات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، وہ اب ہمارے یہاں پہ بھی رائج ہو جائیں، لوگ اس کو اپنانا شروع کر دیں، یا کم از کم اپنائیں نہیں تو کم از کم اس کو برا نہ سمجھیں۔ تو اسی کے سلسلے میں ان کی ساری کوششیں چل رہی ہیں، لیکن ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ کم از کم ہم اپنے اقدار، اپنی روایات، اپنے دین سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں وہ لوگوں میں عام کریں اور ان کو بتائیں کہ ان کے اقدار ان کے، ہمارے اقدار ہمارے اپنے ہیں۔ ویسٹرن ایجنڈا ہے جو پروموٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کامیاب ہو چکا ہے؟ دیکھیں، یہ ایجنڈا جو ہے یہ اس طریقے سے ہم پہ مسلط کیا گیا کہ ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ 2018 میں جب یہ بل پیش کیا گیا، دونوں ایوانوں سے پاس ہو گیا، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے اندر جو ہے اس کے پس پردہ کیا جو ہے موٹیوز تھے، کیا ایجنڈا تھا۔ لیکن کچھ لوگ باہمت لوگ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے پھر جو ہے خاص طور پہ اس کو چیلنج کیا فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر، تو اس سے بہت سے پھر حقائق سامنے آئے۔ اب تو اس پہ بہت ریسرچ ہو گئی ہے پاکستان میں، بہت سے لوگ جو ہیں ان کو ایک طرح سے شعور مل گیا ہے، اور اب تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ واقعی اس کے پیچھے ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ پوری دنیا میں اس ایجنڈے کو لے کے جاتے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اس سیمینار کے ذریعے سے اس جو ایجنڈے کو بے نقاب کرنا تھا، یہ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اس حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اب ہم اپنی نسلوں کو نہیں بچا سکیں گے اس آنسلاٹ سے، ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا۔ یہ وہ دور چلا گیا جب ہم اپنے بچوں کو جو ہے کہتے تھے کہ یہ چیز نہ دیکھو۔ آج ہمارا بچہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ اس گلوبل ولیج کے اندر رہتا ہے، اس کا مائنڈ جو ہے اسی گلوبل ولیج کے اندر ہے۔ وہ چاہے اپنے جسم کے اعتبار سے پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، وہ اپنے مائنڈ کے اعتبار سے ایک ہی جگہ پہ ہے، وہ ہے گلوبل ولیج، اور وہاں پہ آئیڈیاز ہیں، وہاں پہ نظریات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو بھی ان کی چالیں ہیں ان کو بے نقاب کریں اور اس نظریے کو توڑیں کہ کتنا یہ غلط نظریہ، کتنا بے بنیاد نظریہ ہے، کتنا غیر فطری ہے اور کتنا غیر عقلی ہے۔ حق اور حقوق مانگنے کے لیے جنس تبدیل کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل، اب یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ دیکھیں، جہاں تک مسئلہ ان لوگوں کا ہے جن کے اندر واقعی کوئی فزیکل ڈیفارمٹی ہے، جن کا واقعی کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو رائٹ ملے، ان کا علاج ہو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اپنے آپ کو، یعنی ہیں وہ مرد لیکن اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ فیمیل کی طرح، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ان کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے 2 ہی جنسیں ہیں، یا میل ہے یا فیمیل ہے، تیسری جنس کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ کس طرح یہ جذبہ آیا، کس کے لیے کیا، کیا سوچ کے کیا تھا یہ؟ مجھے اس قانون کے بارے میں جب پتہ چلا تو میں نے مختلف جو بھی ہماری سوسائٹی کے ریلیونٹ لوگ ہیں جو اس معاملے پہ ایفرٹ کر سکتے تھے، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ خود ہی اس کو فائل کر دوں۔ تو جب میں نے فائل کیا تو مجھے خود بھی تھوڑا سا اس میں پرابلمز آئے، کیونکہ میرا بھی کوئی ایکسپیرینس اس حوالے سے نہیں تھا۔ یہ لا جو ہے ایگزیکٹلی جو ہے کہ تو نام تو یہ ٹرانسجنڈر یا پھر سو کال فوجہ سرا کا لے رہا ہے، لیکن ایکچولی یہ لیگل پروٹیکشن دے رہا ہے گیز اور لیسبینس کو اور سیم سیکس میرج کو، کیونکہ جو بنیادی اس کے سارے قانون میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکچولی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہر سٹیزن کو یہ رائٹ دے رہا ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے اپنی مرضی کے مطابق ارسپیکٹیو آف اٹس بایولوجیکل سیکس اپنی مرضی کا جنڈر آپٹ کر لے، اور جو اسٹیٹ ہے وہ اس کو
اس کی چوائس کے جنڈر کے مطابق ریکگنائز کرنے کی پابند ہے. ویسٹرن ایجنڈا ہے یہ ٹرانسجنڈر کا جو LGBT کا، تو یہ کس حد تک پاکستان میں پروموٹ ہو چکا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا دین فطرت ہے. ہمارا پاکستان کے اندر جو اللہ نے ہمیں مسلمانوں کی اکثریت والا خطہ عطا فرمایا، تو اسلام اور ویسٹ کیونکہ کسی نظریاتی کسی آئیڈیالوجیکل بیس پہ ان کے معاشرے کی بنیادیں نہیں ہیں، تو ان کے ہاں تو آزادی ہے وہ جو بھی کرنا چاہیں. لیکن ہم کیونکہ قرآن کے سنت کے اور اللہ نے جو احکام دیے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے احکام اللہ اور رسول نے بھی وہ دیے جو دین فطرت ہیں. اب LGBT کا جو ایجنڈا ہے یا جتنی بھی ڈیٹیلز آپ ان کی دیکھیں تو فری سیکس، ہومو سیکس اور انٹر سیکس تو انہوں نے ایک بنا لیا، اس کو ایک بہانہ بنایا، لیکن اصل میں وہ ہومو سیکس کو اور سیکسول جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اوپن کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام میں تو حیا بنیادی چیز ہے. ویسٹرن ایجنڈا ہے LGBT، یہ کتنا پاکستان میں پروموٹ ہو چکا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جہاں تک ویسٹرن ایجنڈا کا تعلق ہے، وہ چاہے LGBTQ+ کے حوالے سے ہو یا ہیومن رائٹس کے نام پر جنرلی ہماری ویلیوز پر حملہ کرنے کے تناظر میں ہو، تو وہ تو ایک اس کے پیچھے چونکہ تہذیبی طاقت ہے تو وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور وہ حملہ جب ہم پر ہوتا ہے تو اس میں پھر بعض اوقات وہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کیرٹ اینڈ سٹک، تو دونوں طرح کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے. ایک جانب سے مثال کے طور پر کبھی آپ کو کچھ آفر کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو مثال کے طور پر GSP+ اسٹیٹس دے دیں گے، یورپین یونین کی جو مارکیٹ ہے اس تک آپ کو رسائی دے لیں گے، ٹیکسز ختم کر دیں گے، آپ کے تاجروں کو آسانی ہو جائے گی اگر آپ یہ ہیومن رائٹس کنونشنز مان لیں اور پھر ان کو مان لینے کے بعد اپنے ہاں ان قوانین کو تبدیل کر لیں. اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جن قوانین کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے یا ہم سے جو باتیں منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آفاقی انسانی اقدار ہیں جو ہر زمانے میں اور ہر قوم کے لیے یکساں طور پر نہ صرف قابل قبول ہیں بلکہ ان پر واجب ہیں. حالانکہ یہ اصل میں مغربی اقدار ہیں، لادینی اقدار ہیں جو ان کے مخصوص تاریخی پس منظر میں وجود میں آئی ہیں. ہمارا معاشرہ، ہماری اقدار، ہمارا مذہب، ہماری تہذیب بالکل الگ حیثیت رکھتا ہے. اس کو نظر انداز کر کے ان چیزوں کو آفاقی انسانی اقدار کے طور پر ہم سے منوایا جا رہا ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. یہ ملک ایک اسلامی ملک ہے. اس ملک کا ریلیجن جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے وہ اسلام ہے. اس نے ہر ایک کو حقوق دیے ہیں، یعنی اس میں بنیادی اصول جو کسوٹی ہے تمام قوانین کے لیے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا، کہ ہر آدم کی اولاد میں سے جو بھی ہے اس کو اللہ نے ڈگنیٹی آنر دے دیا ہے. جو قانون ان سے وہ چھینے گا وہ قانون ہی اللیگل ہے، وہ غیر شرعی قانون ہے. تو عزت تو دے دی گئی ہے، اور اس کے کانسٹیٹیوشن میں بھی فنڈامنٹل رائٹس میں عزت سب کو دے دی گئی ہے. جو چھینتا ہے عزت وہ قانون شریعت کے بھی خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے، اصول کے بھی خلاف ہے، معاشرے کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، سمجھنے کی چیز ہے. حقوق تو سب کو دیے جائیں. ہاں ہمارے کلچرل خرابیوں کی وجہ سے ایک طبقے کو اگر پریشان کیا جاتا ہے تو اس کی پروٹیکشن شریعت کے مطابق موجود ہے، وہ دی جائے، نہ کہ اس کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ پورے معاشرے کا نظام ہی تلپٹ کر کے رکھا. ہم نے دیکھا کہ ٹرانسجنڈر جو ایکٹ ہے اور اس کو پروموشن میں جو ویسٹرن کی ایک سازش ہے، دیگر سیمینارز بھی منعقد ہو رہے ہیں، تو اس میں جماعت اسلامی کا کیا رول ہے؟ ٹرانسجنڈر ایکٹ کہ جس کے بارے میں یہ ایک روش اختیار کی گئی ہے محض ایک عالمی دباؤ پر، عالمی اداروں کی دباؤ پر، جن کے ذہن میں، جن کی پشت پر اصل چیز کار فرما ہے کہ لادینیت کی بنیاد پر اخلاقیات کو تباہ کر دیا جائے، سود کی بنیاد پر معیشت کو تباہ کر دیا جائے، اور سیکولرزم کی بنیاد پر جو ہے کہ بھی معاشروں کو تباہی سے دوچار کر دیا جائے. اسی طرح مغرب کا پہلے بھی خاندان کا نظام ٹوٹ گیا اور آج وہ درپے ہیں کہ بھی دنیا بھر میں خاندانی نظام ٹوٹ جائے. وفاقی شرعی عدالت میں جو پینڈنگ پٹیشنز ہیں اس میں جو پٹیشنرز کے دلائل، اب تردیدی دلائل اس کو ریپورٹر آرگومنٹس کہتے ہیں، وہ جاری ہیں، دونوں سائڈ کے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد، زیادہ سے زیادہ شاید رمضان میں یا رمضان کے بعد
اس کا فیصلہ انشاءاللہ متوقع ہے. یہ کون نئے ٹھیکیدار بن کے آ گئے اور کون سے یہ امینڈمنٹ جو کروا رہے ہیں، لہٰذا یہ جو کر رہے ہیں ان کو یہ الٹی پڑ جائے گی اور ان کا یہ دین بھی، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اور ایک بات یاد رکھیں، جو ایسے عمل کرنے والے ہیں نا وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. گورنمنٹ کا اقدام کے اگر حوالے سے دیکھا جائے، اس کے اندر گورنمنٹ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جو یورپ کا تھا یہ پاکستان کو لایا جا رہا ہے، بڑے طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہمارا پاکستان جو اسلام کی نظریات پہ بنا، اسلام کی حدود پہ بنا، تو لہٰذا ہم اس کو کسی لحاظ سے پروموٹ نہیں دیں گے، بلکہ ہمارے پارلیمنٹ میں جو ہمارے علماء موجود ہیں، ہمارے یہ سینیٹر مشتاق صاحب موجود ہیں، اور اس طرح سے جو ہمارے جتنے بھی ببر شہر ہیں وہ اور ماڈرن لوگ وہ بھی اس کے خلاف ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ہوتا ہے ڈپرائیوڈ پرسن جو جس کا تو مسائل ہیں اس کے حوالے سے جو اسلام حقوق اس کو بھی دیتا ہے، لیکن ایک کیا معاملہ ہے کہ جس کے جو اپنا اعزاز خود خراب کریں اور اعزاز خراب کرنے کے بعد وہ جو ہے شناختی کارڈ کے دفتر میں اور اس کو فیلنگز آئیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ، ایک مرد، اس نے باقاعدہ اپنی جو ہے وہ فزیکل اپیئرنس چینج کی اور بتایا کہ میں لڑکی ہوں، اور اس نے 18 رپورٹس ہوئی ہیں ریپس کی. تو یہ تو فطرت کے خلاف ہے. یہ تو خنثی اور مخنث کے حوالے سے ہم جس کے اویئرنیس چلانے کے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ہم ڈپرائیوڈ لوگوں کے حقوق کے علم بردار ہیں. جی بالکل، یہاں پر ہم نے میجر عطاءاللہ بٹو، میجر حسان اور دیگر جو لوگ تھے یہاں پر، سینیٹر مشتاق احمد اور مفتی، علماء اور ایڈوکیٹ اور دیگر وکلاء کمیونٹی کی بھی رائے سنی. ان کا یہی کہنا تھا یہ ایک ویسٹرن کی ایک سازش ہے جو پاکستان میں یہ پروموٹ کر رہے ہیں. یہ معاشرے کی تباہی کا پہلا قدم ہے. ہمیں اس کی روک تھام کے لیے ہر انسان کو انفرادی طور پر اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.